جنات اور دیو بڑے بڑے پہاڑ اور چٹان کاٹ کاٹ لا رہے تھے۔ اس دوران حضرت سلیمان کی موت کا وقت آ گیا۔ فرشتہ آیا اور اس نے خدائی حکم سنایا کہ حضرت وقت پورا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، مسجد تیار ہو رہی بیت المقدس، اور اس میں کام اور مزدوری سب جن اور دیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد قیامت تک ان کو کسی کا تابع نہیں کرے گا، تو تب تو یہ کام کریں گے نہیں۔ 1 سال کی مہلت چاہیے۔ حق تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان، مسجد میری ہے، بنانے والا میں ہوں۔ جس طرح جنات اور دیو ہے، اس طرح ایک مخلوق آپ بھی ہے، مجھ پہ چھوڑے آپ۔ اور سلیمان کو حکم دیا کہ آپ انہی کو کہیں کہ جہاں آپ روزانہ آ کے کام دیکھتے ہیں وہاں پر ایک شیشے کا چبوترا بنا ہے۔ حضرت نے حکم دے دیا، انہوں نے آنن فانن چبوترا کھڑا دیا، خوبصورت۔ حضرت کی عادت تھی، لاٹھی ہاتھ میں ہوتی، کبھی ایک سائڈ پہ کبھی دوسرے سائڈ پہ کام دیکھتے تھے۔ جب تھک جاتے تھے تو لاٹھی اس طرح آگے رکھ کے اس کے سہارا کر لیتے تھے، اس طرح آگے بیٹھ کے اور توڑی کے نیچے لاٹھی لیتے تھے۔ یہ بڑے آدمیوں کا طریقہ ہے کام لینے کا۔ تو سب دوڑتے تھے اور 3 شفٹیں چلتی تھی 8-8 گھنٹے کی، 24 گھنٹے کام جاری تھا۔ حضرت کرسی پر بیٹھ گئے اور لاٹھی آگے رکھ کے اس کے اوپر تھوڑی رکھی، سہارا سا لے لیا، اور جنات دیکھ رہے، دیو دوڑ رہے کہ بھئی حضرت جا ہی نہیں رہے، کام بہت ضروری ہو رہا ہے۔ اور روح قبض ہو گئی سلیمان کی۔ توبہ، کنسیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے، بالکل ایسے اٹل فیصلہ ہے۔ اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور بات بھی نہیں کر رہے، ڈر کے۔ حضرت کا بہت روب تھا۔ جو جن یا دیو حضرت کی بات نہیں مانتا تھا، خود بخود اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹس ٹس ٹس۔ میں نے ایک جن سے پوچھا تھا کہ تم تخت سلیمان کی قسم مانتے ہو، ویسے نہیں سیدھے چلتے ہو؟ کہا سیدھے تو ہم چلتے ہی نہیں ہیں، لیکن حضرت سلیمان کا نام سن کر اگر ہم اس سے منحرف ہو جائے تو ہماری ہڈیوں میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بالکل باروب، یہاں تک کہ جسم کے اکثر حصوں میں بڑے بڑے بال تھے۔ جنات اور دیو ان سے ڈرتے تھے۔ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت جا رہا تھا، تخت سے کہا چلو چلو چلو۔ اچانک فرشتے نے آ کے کہا کہ آسمان بالکل قریب ہے، بس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تو تخت کو کہا نیچے چلے گا۔ جب نیچے اترے تو پتہ چل گیا کہ 500 سال عمر کٹ گئی، حدود سے آگے بڑھ گیا۔ فضائی حدود متعین ہے، صرف 50 سال عمر رہ گئی بس۔ اللہ نے سب کو اندازے میں رکھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت جب ایسے بیٹھے رہے تو بیوی بھی نہیں، بیوی ایک تھی کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 160 بیویاں تھیں، اور وہ مصروف بہت زیادہ تھے تو شادیاں کم کرتے تھے، ورنہ داؤد علیہ السلام کی 900 تھی، پورا ایک شہر آباد تھا مکمل، اس میں کوئی اور نہیں، بس حضرت داؤد اور بیویاں ہوتی تھیں۔ اندازہ لگاؤ کہ کس شان کے مرد تھے، کس شان کی رجولیت و بشریت تھی۔ تو ہر بیوی کہتی ہوگی کہ بھئی وہاں گئے ہوں گے، بہت ساری بیوی ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت کی موت کا، آئے اللہ، 2 پیغمبروں کے بڑے معجزات ہیں، ایک سلیمان کے تو ان کی موت قرآن میں آ گئی، اور ایک عزیر کی کہ 100 سال بعد زندہ ہوا، اس کی موت بھی قرآن میں آ گئی۔
کہ بہت زیادہ معجزات اور بہت زیادہ طاقت و توانائی والے تھے لیکن مر گئے، اور طاقت اس کی ہے جس کو موت نہیں آتی۔ ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا لوگوں کو اس کی موت کا، الا دابۃ الارض، مگر کیڑے نے زمین کا، تاکل من سأتہ، کھا گیا حضرت کی لاٹھی کو۔ حضرت لاٹھی پر سہارا کر کے ایسے بیٹھے تھے چبوترے کے اندر کرسی پر، جس وقت سال پورا ہو گیا لاٹھی کے نچلے حصے جو زمین پہ پڑا ہوا تھا کیڑا لگ گیا، اسے کھا کے لاٹھی پھسل گئی، حضرت سلیمان کرسی سے نیچے آ گیا۔ حیات الانبیاء والے پتہ نہیں کیا کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ حیات دنیاوی ہے، تو دنیا میں تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حیات اخروی اور برزخی ہے لیکن دنیا سے کامل ہے، یوں تعبیر کرو، کیونکہ دنیا کی حیات تو متاثر ہوتی ہے، وہ متاثر نہیں ہو رہی، دنیا کی حیات تو چھینتی ہے، وہ چھینتی نہیں۔ فلما خر، جس وقت حضرت نیچے گر گئے، تبینت الجن، پتہ چل گیا جنات کو، وہ یہ تو فوت ہوئے ہیں، ویسے ہی ہم کام کر رہے ہیں، تغاری ادھر پھینکی بالٹی ادھر پھینکی، کوئی کام نہیں ہے، چلو بھاگو، نعرے لگاتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اے کاش کہ ہم جانتے غیب، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ ٹھہرے رہتے اس سخت تکلیف میں۔ 1 سال سے ہم سے کام لیا جا رہا ہے اور سرے سے آدمی مر چکا ہے۔ اللہ اللہ، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، قرآن شریف کو دیکھو، اور البتہ تحقیق سچ کیا ان کے خلاف ابلیس نے اپنا گمان۔ ابلیس کی یہی خواہش تھی کہ یہ نعمت چھن جائے اور یہ عذاب کے شکار ہو جائے، لیکن ترجمہ اس طرح کرو جو میں اب کر رہا ہوں، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً چلایا ان پر شیطان نے تیر اپنا۔ شیطان کا وہ گمان کیا تھا؟ تیر تھا، اور یقیناً چلایا ان پر ابلیس نے تیر اپنا۔ یہ تو ابلیس کا ایک تیر تھا ناشکری کی شکل میں۔ فَاتَّبَعُوهُ، پس انہوں نے ساتھ دیا، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک گروہ مسلمانوں کا بچ نکلا۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ مِن سُلْطَانٍ، نہ تھا شیطان کا ان پہ کوئی زور، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ کہ ہم دکھا دے، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ممن اس سے، هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، جو اس بارے میں شک کے اندر ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرے رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔